الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان کیا تھا کہ عورتوں کو جو تم مہر کے اندر رقم دے چکے ہو اس رقم کو واپس مت لو، اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا تھا کہ وعاشروہن بالمعروف، اور اپنی بیویوں کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی گزارو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ اگر تم دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہو تو دوسرے نکاح کرنے کی صورت میں پہلی بیوی کو مہر میں اگر تم سونے کا ڈھیر بھی دے چکے ہو تب بھی تمہیں اس ڈھیر میں سے لینے کی کچھ اجازت نہیں ہوگی۔ اور اجازت کیوں نہیں ہوگی؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، کہ حالانکہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے، تو جب قریب ہو چکے تھے دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا تو اب رقم واپس لینے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے محرمات یعنی ان عورتوں کی تفصیل کو بیان کیا ہے جن عورتوں سے نکاح کرنا مرد کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، ممنوع ہے۔ وہ عورتیں کون ہیں؟ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا کسی وقت نکاح کر چکے ہوں تم انہیں نکاح میں نہ لاؤ، البتہ پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، یہ بڑی بے حیائی ہے اور گھناؤنا عمل ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بے راہ روی کی بات ہے، بری بات ہے۔ جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کر لیا ہے ان عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ لاؤ۔ جاہلیت کے زمانے میں اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا۔ پیغمبر علیہ السلام سے پہلے جو جاہلیت کا زمانہ ہے اس زمانے میں اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا کیا تھا؟ جائز سمجھا جاتا تھا۔ حالانکہ کون ایسا ہوگا کہ جو اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا چاہے گا، لیکن وہ زمانہ اتنا خراب
اور اتنا گندا زمانہ تھا کہ اپنی ہی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس راستے کو بند کیا اور کہا کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کر لیا ہے ان عورتوں سے نکاح کرنا تمہارے لیے ناجائز ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں حضرت ابو قیس انصاری رضی اللہ عنہ، بڑے پائے کے صحابی ہیں، نیک اور بزرگ صحابی تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے تھے حضرت قیس رضی اللہ عنہ، غالباً پتہ نہیں صحابی تھے نہیں تھے، حضرت قیس ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے اپنی ماں سے نکاح کرنے کی پیشکش کی، جیسا کہ اس زمانے کے اندر رواج تھا۔ تو ماں کون سی تھی؟ ان کی سوتیلی ماں تھی۔ سوتیلی ماں سے نکاح کرنا کیا تھا؟ اس زمانے میں جائز سمجھا جاتا تھا۔ تو ان کی ماں نے کہا کہ میں تو تمہیں بڑا نیک اور دیندار سمجھتی ہوں اور میں تمہیں اپنا بیٹا سمجھتی ہوں، حالانکہ تمہاری مجھ سے پیدائش نہیں ہوئی ہے، میں تمہاری سوتیلی ماں ہوں، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں اپنا بیٹا سمجھتی ہوں اور میں پیغمبر علیہ السلام سے اس مسئلے کو دریافت کروں گی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے پاس آئیں اور سارا ماجرا بیان کیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو گھر لوٹ جانے کا حکم دیا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں ان عورتوں سے نکاح کرنا تمہارے لیے ناجائز ہے، حرام ہے، الا ما قد سلف، جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، جاہلیت کے زمانے میں جو ہوا سو ہوا، مضى ما مضى، جو گزر گیا وہ گزر گیا، لیکن اب سے تمہارے لیے تمہاری سوتیلی ماؤں کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہو گیا؟ حرام اور ناجائز ہو گیا۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ بڑی بے حیائی والا کام ہے۔ ماں اگر سوتیلی ہے تب بھی ماں ہوتی ہے اور یہ بڑی بے حیائی والا کام ہے۔ ومقتا، اور گھناؤنا عمل ہے، بغض کا عمل ہے کہ اس سے آپس میں دشمنیاں بڑھتی ہیں، اس سے آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اس سے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ وساء سبیلا، اور یہ برا راستہ ہے۔ چنانچہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تمہارے باپ نے کسی عورت سے زنا کر لیا ہو، اگر کسی باپ نے کسی عورت سے کیا کر لیا ہو؟ زنا کر لیا ہو، تب بھی اس کے لڑکے کے لیے اس عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا جس سے زنا کیا ہے۔ نکاح نہیں کیا تھا، کیا کیا تھا؟ زنا کیا تھا، تب بھی مسئلہ یہ ہے کہ اب اس عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں جن رشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا تھا، جاہلیت کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ بھی ان رشتوں کو حرام مانتے تھے، سوائے دو رشتوں کے، ایک سوتیلی ماں سے نکاح کرنے کو اور دوسرا دو بہنوں کو ایک ساتھ اکٹھا جمع کرنے کو، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں اکٹھا کرنے کو۔ ان دونوں باتوں کو جاہلیت کے زمانے میں عیب اور برا نہیں سمجھا جاتا تھا، ایک اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنا اور دوسرا دو بہنوں کو نکاح کے اندر اکٹھے جمع کرنا، کہ دو بہنوں کو آپ نکاح کے اندر اکٹھا جمع نہیں کر سکتے، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر کوئی آدمی اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرے گا تو ناجائز اور حرام ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے، زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے، یعنی زنا تو بہت دور کی بات ہے، جن چیزوں سے انسان زنا تک پہنچتا ہے ان چیزوں کو بھی اختیار نہیں کرنا ہے، ان کے بھی قریب نہیں جانا ہے۔ بات کرنا، کسی کو دیکھنا، کسی کے اوپر شہوت کی نگاہ ڈالنا، یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو زنا کے پاس لے کے جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ زنا ہی نہیں،
ان کاموں سے بھی دور رہنا ہے، ان کاموں کے بھی قریب نہیں جانا ہے جو کام انسان کو زنا کے قریب لے کر جاتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، کہ فواحش والے کام، بے حیائی والے کام، برے کام، ان کے بھی قریب نہیں جانا ہے، چاہے وہ بے حیائی والے کام کسی بھی طریقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ اور حدیث شریف موجود ہے مسند احمد کے اندر کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا، اور ان کو صحابی کو ایک ایسے آدمی کے پاس بھیجا جس آدمی نے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر رکھا تھا، اور پیغمبر علیہ السلام نے ان صحابی سے کہا تھا کہ اس آدمی کی جا کر گردن اڑا دو، اس آدمی کی جا کر گردن اڑا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو عمل ہے بالکل سراسر قرآن کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، اور اخلاقاً بھی بہت زیادہ غلط ہے کہ کون انسان یہ کوشش کر سکتا ہے، یہ سوچ سکتا ہے کہ اپنی سوتیلی ماں کو اپنے نکاح میں لے آئے۔ تو وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا اور دواعی زنا جو اسباب زنا تک پہنچاتے ہیں ان کے بھی قریب نہیں جانا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی خوبصورتی ہوتی ہے، ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی خوبصورتی ہوتی ہے، اور اسلام جو ایک مذہب ہے، اس مذہب کی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حیا اس مذہب کے اندر رکھی ہے۔ اس مذہب کی سب سے بڑی خوبصورتی کیا ہے؟ حیا کا ہونا۔ چنانچہ اگر آج آپ دنیا کے اندر کسی کے ساتھ کچھ غلط کریں گے تو آپ کی اولاد کو بھگتنا پڑے گا یہ عمل۔ کسی کی بہن بیٹی کے اوپر اگر آپ گندی نگاہ ڈالیں گے، اس کے ساتھ غلط حرکت کریں گے، تو چاہے آپ کو پتہ چلے یا نہ چلے، وہ چیز آپ کی ماں کو یا آپ کی بیٹی کو یا آپ کی بہن کو یا بیوی کو ادا کرنی پڑے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے جو آج نہیں تو کل تمہارے گھر میں سے کسی نہ کسی کو ادا کرنا ہے، چاہے وہ قرض تمہاری ماں ادا کرے یا بہن ادا کرے یا بیٹی ادا کرے یا بیوی ادا کرے۔ اور تم کسی کے ساتھ غلط کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی غلط ہوگا۔ لکھا ہے کہ ایک آدمی جو تھا بازار کے اندر چوڑیاں بیچا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب گھر میں آیا دوپہر میں کھانا کھانے کے لیے، تو جب گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ بیوی رو رہی ہے۔ کہا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ اس بات پر رو رہی ہوں کہ جو روزانہ صبح کو ہمارے گھر میں دودھ دینے کے لیے آتا ہے، ایک زمانے سے ہمارے یہاں دودھ دے رہا ہے، کبھی کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ آج جب میں نے دودھ کا برتن اس کو دیا تاکہ میں اس سے دودھ لوں، تو اس نے جو ہے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، میرے ہاتھ کو دبا دیا کہ آج تک میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا، اور آج ایک انجان آدمی نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اس آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور کہا کہ اس میں جرم تمہارا نہیں ہے، اس میں سارا کا سارا جرم میرا ہے، سارا قصور میرا ہے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ بالکل عین اسی وقت جو تم نے وقت بتایا ہے، میری دکان میں ایک عورت چوڑی لینے کے لیے آئی تھی، اور اس نے کہا کہ ذرا چوڑی تم مجھے اپنے ہاتھ سے پہنا دو، مجھ سے نہیں پہنی جا رہی، اور میں نے شہوت سے اس کے ہاتھ کو دبا دیا تھا۔ ادھر میں نے ایک دوسری عورت کا ہاتھ دبایا اور فوراً وہ بدل ہوا، اور ایک انجان آدمی نے میری بیوی کا ہاتھ دبا دیا۔ تو زنا ایک قرض ہے، آج نہیں تو کل یہ آپ کے گھر میں سے کسی نہ کسی کو ادا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے، زنا کے پاس بھی نہیں پھٹکنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا بالکل بے حیائی ہے اور کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ تو إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بڑی بے حیائی والا کام ہے اور گھناونا عمل ہے اور بے راہ روی کی بات ہے۔ آگے ایک چھوٹا سا رکوع ہے اور ایک لمبی آیت ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان 14 عورتوں کی قسموں کو بیان کیا ہے جن عورتوں سے نکاح کرنا مرد کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے۔ 14 طرح کی عورتیں۔ کتنے قسم کی عورتیں ہیں؟ 14 قسم کی عورتیں، کہ ان عورتوں سے نکاح کرنا ناجائز
اور حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری مائیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ چنانچہ ماں بھی حرام ہے اور ماں کی طرف سے جتنے رشتے آتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ ماں بھی حرام، ماں کی جو والدہ ہے نانی وہ بھی حرام، اسی طریقے سے پرنانی بھی حرام، ماں بھی حرام، دادی بھی حرام، پردادی بھی حرام، اور اسی طریقے سے آپ اوپر تک چلے جائیں۔ یہ جتنے بھی اصول ہیں ماں کی طرف سے، چاہے وہ نانی کی طرف سے ہوں یا دادی کی طرف سے ہوں، یہ ساری کی ساری عورتیں مرد کے لیے حرام ہیں، ان سے نکاح کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں، اور تمہاری بیٹیاں، سگی لڑکی سے نکاح کرنا مرد کے لیے حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے بیٹی کی بیٹی کون ہوئی؟ نواسی۔ بیٹی کی بیٹی کون ہوئی؟ نواسی۔ بیٹا جو بیٹا ہے اس کی لڑکی وہ بھی کون ہوئی؟ پوتی ہوئی، اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اپنی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہے، اسی طریقے سے بیٹی کے ساتھ، پوتی کے ساتھ، پڑپوتی کے ساتھ، نواسی کے ساتھ، پرنواسی کے ساتھ، اور اسی طریقے سے آگے نکل جائیے۔ تو یہ ساری کی ساری قسمیں کس میں آ رہی ہیں؟ بناتکم، بیٹی سے نکل رہی ہیں۔ تو بیٹی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، اور بیٹی سے جو آگے نسل چل رہی ہے وہ نواسی پرنواسی جو ہوں گی ان سے بھی نکاح کرنا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، اور تمہاری بہنیں، حقیقی بہن کے ساتھ نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے وہ بہن جو باپ شریک ہو جس کو علاتی کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ بہن جو ماں شریک ہو جس کو اخیافی کہا جاتا ہے۔ باپ شریک کا مطلب یہ ہے کہ باپ دونوں کا ایک ہوں، ماں شریک کا مطلب یہ ہے کہ ماں دونوں کی ایک ہو، یا پھر سگی حقیقی لڑکی ہو۔ ان ساری لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہوگا؟ ناجائز اور حرام ہوگا۔ وَعَمَّاتُكُمْ، اور باپ کی حقیقی بہن کون ہوئی؟ پھوپھی۔ باپ کی حقیقی بہن کون ہوئی؟ پھوپھی۔ اور پھوپھی کے اندر بھی آپ لے لیجئے، چاہے پھوپھی علاتی ہو یا اخیافی ہو، باپ شریک ہو یا ماں شریک ہو، یہ پھوپھی کی تینوں قسمیں کیا ہوں گی؟ ناجائز اور حرام ہوں گی۔ سگی پھوپھی کے ساتھ نکاح کرنا بھی ناجائز اور حرام، اور ایسی پھوپھی جو باپ شریک ہو اس سے بھی ناجائز اور حرام، اور ایسی پھوپھی جو ماں شریک ہو اس سے بھی ناجائز اور حرام ہے۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری والدہ کی بہنیں یعنی خالائیں، خالہ کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام۔ خالہ کی جو بہن ہے باپ شریک اس سے بھی نکاح کرنا حرام، اور خالہ کی جو بہن ہے ماں شریک اخیافی اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ تو خالہ کی جو 3 قسمیں ہیں، ایک حقیقی خالہ، ایک ماں شریک ہو یا پھر باپ شریک ہو، ان تینوں قسمیں سے نکاح کرنا مرد کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ کتنی قسمیں ہوئیں؟ امہاتکم، مائیں، بیٹیاں، بہنیں اور پھوپھی اور خالائیں، 5 ہو گئی۔ وبنات الاخی، اور بھائی کی بیٹی، کون؟ بھائی کی بیٹی۔ یہ رشتے میں کون لگے گی؟ بھتیجی لگے گی، لہذا بھتیجی کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام ہوگا۔ اور بھتیجی بھی 3 طرح کی، چاہے وہ باپ شریک بھی ہوں اور ماں شریک بھی ہوں۔ حقیقی بھتیجی، باپ شریک بھتیجی اور ماں شریک بھتیجی، یہ 3 طریقے جو بھتیجیوں کی قسمیں ہیں، ان 3 طرح کی بھتیجیوں سے نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 6 ہو گئی۔ وبنات الاخت، اور بہن کی لڑکیاں۔ بہن کی لڑکیاں کون ہوئیں؟ بھانجیاں، کہ بھانجیوں کے ساتھ نکاح کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ حقیقی بھانجیوں کے ساتھ بھی حرام ہے، باپ شریک بھانجیوں کے ساتھ بھی حرام ہے، ماں شریک بھانجیوں کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ کتنی ہوئی؟ 7 قسمیں ہو گئی۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ،
اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، ان ماؤں کے ساتھ بھی نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہے، جن کو رضاعی ماں کہا جاتا ہے۔ یہ ماں حقیقی ماں نہیں ہوتی ہے، اس ماں نے اس کو پیدا نہیں کیا تھا، لیکن اس بچے نے بچپن میں اسی عورت کا دودھ پیا تھا، تو یہ کہلائی جائے گی رضاعی ماں، لہذا اس عورت کے ساتھ بھی نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہوگا۔ اللہ، شروع زمانے میں پیغمبر علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے اور اس سے بھی بہت پہلے ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا کیا تھا؟ جائز سمجھا جاتا تھا، ایسی عورتوں سے نکاح کرنا جائز سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ اگر اس بچے نے اس عورت کا دودھ بچپن کے اندر پیا ہے، دودھ پینے کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ 2 سال ہوتی ہے۔ کتنی ہوتی ہے؟ 2 سال، زیادہ سے زیادہ 2.5 سال۔ اگر کسی بچے نے اس عورت کا دودھ اسی مدت کے اندر پیا ہے 2 سال کی عمر میں، تب تو اس کا نکاح کرنا ناجائز اس بچے کے ساتھ حرام ہوگا بڑے ہونے کے بعد۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹے بچپن میں جو بچے کی نشو نما ہوتی ہے وہ اسی دودھ سے ہوتی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ اس نے اس عورت کا دودھ پیا ہے بڑے ہو کر، تب اس کے ساتھ نکاح کرنا ناجائز اور حرام نہیں ہوگا۔ وہ جو مسئلہ ہے وہ بچپن کے لیے ہے کہ اگر اس نے 2 سال کی مدت کے اندر اس عورت کا دودھ پیا تھا تب تو ناجائز اور حرام ہوگا، بعد میں ہوگا تب جائز ہے۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ دودھ پیا تھا، دودھ شریک بہنیں، یہ بھی اس عورت سے پیدا نہیں ہوا تھا، وہ لڑکی بھی اس عورت سے پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا۔ اب یہ دونوں آپس میں کیا ہو گئے؟ رضاعی بھائی بہن ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ رضاعی بھائی بہن ہو گئے، لہذا ان لوگوں کا بھی آپس میں نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہوگا۔ اب سنیں مسئلہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے نبی ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک آدمی نے اپنی رضاعی بہن سے نکاح کر لیا تھا، اور انہوں نے مسئلہ بتایا کہ تمہارا یہ نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ چنانچہ اسی بات کی وجہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کے اندر اس چیز کو جائز سمجھا جاتا تھا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس بات پر نکیر فرمائی تھی، اور اسی وجہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے ان کو شہید کر دیا گیا تھا، اور اسی وجہ سے علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل کے اندر ڈالا گیا تھا، یہی مسئلہ بتانے کی وجہ سے کہ بادشاہ نے علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا تھا۔ کس وجہ سے؟ کہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل یہ صاف اعلان کر دیا تھا کہ رضاعی بھائی بہن کا آپس میں نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اور علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے کتنے بڑے عالم اور کتنے بڑے محدث تھے، بادشاہ نے ان کو جیل میں ڈال دیا، اور اس زمانے کے اندر جیل ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جیل کے اندر لائٹ کا بھی انتظام ہوتا تھا اور ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ اس زمانے کے اندر جو جیلیں ہوتی تھیں وہ کنویں ہوا کرتے تھے۔ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کو اندھیرے کنویں کے اندر ڈال دیا گیا کہ وہیں پانی بھی نہیں ہوتا تھا، کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، روشنی کا انتظام بھی نہیں ہوتا، تو انسان اسی طریقے سے تڑپ تڑپ کر مر جایا کرتا تھا۔ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کو جب کنویں کے اندر ڈالا گیا تو حضرت نے بادشاہ سے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا علم سے نوازا ہے، اگر مجھے آپ نے کنویں کے اندر یوں ہی بند کر دیا تو میرے علم سے لوگوں کو فائدہ کیا پہنچے گا؟ آپ ایک کام کریں کہ میرے کچھ شاگردوں کو کنویں کے پاس آنے کی اجازت دے دیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کنویں کے اندر سے بولا کرتے تھے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کنویں کے چاروں طرف ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور وہ حدیثوں کو لکھا کرتے تھے۔
16 جلدوں کی کتاب لکھوا دی. کتنی جلدوں کی؟ 16 جلدوں کی کتاب، جس کتاب کے اندر لاکھوں حدیثیں موجود ہیں. جس کتاب کے اندر لاکھوں حدیثیں موجود ہیں، وہ حدیث کی کتاب علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں بیٹھ کر لکھوائی ہے؟ کنویں کے اندر بیٹھ کر لکھوائی ہے، جہاں ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. 16 جلدوں کی کتاب. اب آپ اندازہ لگائیں کہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے کتنے بڑے حافظ تھے. چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو 300 حدیثوں کی کتابیں یاد ہیں. تو علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مجھے جتنی حدیثیں یاد ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جتنی حدیثیں یاد ہیں، میرے علم کی زکوٰۃ بھی نہیں نکلے گی. میرے علم کی زکوٰۃ بھی نہیں نکلی. اور زکوٰۃ کون سا حصہ ہوتا ہے؟ 40واں حصہ ہوتا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے کتنے بڑے عالم اور کتنے بڑے حافظ تھے. لیکن یہی مسئلہ بتانے کی وجہ سے کہ رضاعی بھائی بہنوں کا آپس میں نکاح کرنا ناجائز حرام ہے، یہی مسئلہ بتانے کی وجہ سے حضرت کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا تھا. تو وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ دودھ پیا تھا، یعنی دودھ شریک بہنیں. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی تمہاری ساس. تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس، اس سے بھی نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہے. اس سے بھی نکاح کرنا کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے. اور ساس کی بھی آپ اسی طریقے سے چل لیجئے کہ ساس کی جو ماں ہے، اس کی بیوی کی نانی، اس سے بھی نکاح کرنا حرام. اور ساس کی جو نانی ہے، اس کی بیوی کی پرنانی، اس سے بھی نکاح کرنا کیا ہوگا؟ ناجائز اور حرام ہوگا. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہارے زیر پرورش تمہاری سوتیلی بیٹیاں، تمہارے زیر پرورش تمہاری سوتیلی بیٹیاں، ان سے بھی نکاح کرنا تمہارے لیے کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے. آپ نے کسی عورت سے نکاح کیا، یہ عورت پہلے کسی اور کے نکاح میں تھی اور اس خاوند سے اس کی ایک لڑکی تھی. جب آپ نے نکاح کیا تو اپنے ساتھ لڑکی کو لے کر آئی. تو یہ لڑکی آپ کی لڑکی سگی لڑکی ہے، سوتیلی لڑکی ہے. تو اس سوتیلی لڑکی کے ساتھ بھی نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہے. اور جاہلیت کے زمانے میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا جائز سمجھا جاتا تھا. چنانچہ ہوتا یہ تھا کہ مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا، پھر وہ بوڑھی ہو گئی اور لڑکی جوان ہونے لگی، تو یہ مرد جو ہوتا تھا یہ اسی لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اسی راستے کو بند کیا. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، جو تمہاری ان بیویوں کے پیٹ سے ہوں جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، جن عورتوں سے تم نے دخول کر لیا ہے، جن عورتوں سے تم نے ملاقات کر لی ہے، نکاح کر لیا ہے، ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنا تمہارے لیے کیا ہوگا؟ ناجائز اور حرام ہوگا. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. اس کی ماں کے ساتھ آپ نے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد آپ نے اس سے ملاقات کر لی، اب اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہے. لیکن آپ نے اس لڑکی کی ماں سے صرف ابھی نکاح کیا تھا، خلوت نہیں ہوئی تھی، تنہائی نہیں ہوئی تھی، آپ نے اس کو طلاق دے دی، اب اس کی جوان لڑکی ہے، اب اس کے ساتھ نکاح کرنا تمہارے لیے کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. شرط کیا ہے؟ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اگر تم نے اس سے ملاقات نہیں کی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، نیز تمہاری صلبی بیٹیوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں. صلبی بیٹیوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے.
ایک عورت آپ کے نکاح کے اندر پہلے سے موجود ہے، اس کی دوسری بہن ہے، آپ نے اس کے ساتھ اگر نکاح کر لیا تو پہلی عورت سے نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ ادھر آپ کہیں گے قبول ہے اور دوسری طرف اس سے نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناجائز اور حرام ہے۔ دو بہنوں کو آپ ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے، دو بہنوں کو آپ ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پہلی کو طلاق دینی پڑے گی، تب جا کر دوسری سے نکاح کرنا آپ کے لیے جائز ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر کتنے گھر ایسے ہیں نگاہ میں کہ جہاں پر دو بہنیں اس مرد نے اپنے نکاح کے اندر اکٹھی رکھ رکھی ہیں اور اس کو جائز سمجھتا ہے، حالانکہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ جو پہلی والی تھی وہ اس کے نکاح سے نکل گئی، جیسی دوسری سے نکاح کرے گا پہلی والی جو ہے وہ نکاح سے خود بخود نکل جائے گی۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جاہلیت کے زمانے میں یہ مسئلہ تھا کہ دو بہنوں کو آپس میں نکاح کے اندر جمع کر لیا کرتے تھے۔ اور یہ ساری کی ساری جو برائی پھیلتی ہے نا، وہ ایک جہالت کے لفظ سے پھیلتی ہے۔ وہ لفظ کیا ہے کہ سالی جو ہوتی ہے وہ آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ یہ انسان جو دوسری بہن سے نکاح کرنے کے راستے تک پہنچتا ہے نا، وہ اسی دروازے سے پہنچتا ہے کہ شادی سے پہلے جو ہے بیوی سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، سالی سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور شادی ہونے کے بعد جو ہے بیوی بھی نکاح کے اندر موجود ہے اور سالیوں سے بھی باتیں چل رہی ہیں، اور بات وہ پہنچتے اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ اس سے نکاح کی نوبت آ جاتی ہے، اور یہ سراسر حرام کاری ہے۔ اور یہ راستہ کھلتا کہاں سے ہے؟ کہ سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ بالکل انتہائی ناکارہ اور بے ہدہ لفظ ہے جو غیر قوم سے ہمارے یہاں پر آیا ہے، اور اسی لفظ کی وجہ سے جو سالی میں اور بہنوئی میں آپس میں جھجک ہوتی ہے، وہ ساری جھجک جو ٹوٹتی ہے اسی لفظ سے ٹوٹتی ہے۔ وہ ساری جھجک جو ٹوٹتی ہے وہ اسی لفظ سے ٹوٹتی ہے۔ جب بات میں گھر خراب ہوتے ہیں تو باپ کہتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آئی اپنی بہن کا گھر برباد کرتے ہوئے، بہن کہتی ہے کہ تجھے شرم نہیں آئی اپنی بہن کا گھر خراب کرتے ہوئے، حالانکہ شروع میں راستہ کس نے دکھلایا؟ ہنسی مذاق جب ہوتی تھی تو ہنسی مذاق کو یہی کہہ کر ٹال دیا جاتا تھا کہ بھئی کوئی نہیں، چھوٹی سالی ہے۔ حالانکہ جب شادی کو 10 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، اس کے بعد جب یہ سالی بڑی ہوئی تو انسان کی رغبت جو ہے پھر اسی طرف ہو جاتی ہے، اور یہ سراسر کیا ہے؟ حرام کاری ہے۔ اور یہ بات آئی کہاں سے؟ یہ غیر قوموں میں سے آئی، اس لیے کہ غیر قوموں کے اندر حرام حلال کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب میں، چاہے وہ مذاہب مشرکانہ ہو یا ہندو مذہب ہو، یا اسی طریقے سے عیسائی مذہب ہو یا یہودی مذہب ہو یا بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، وہاں تو جائز ناجائز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جائز ناجائز کا جو مسئلہ ہے یہ تو اسلام کے اندر ہے، تو یہ چیز وہاں سے نکل کر آئی ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ شادیوں کے اندر اب تو یہ ہونے لگا ہے کہ سالیاں جو ہیں وہ اپنے بہنوئی کا استقبال کرتی ہیں دروازے پر کھڑے ہو کر۔ شروع سے ہی ایسی تربیت دی جا رہی ہے، شروع سے ہی ایسا راستہ دکھلایا جا رہا ہے کہ جو راستہ آگے جانے کے بعد اتنی تباہی لے کر آتا ہے، اتنی بربادی لے کر آتا ہے، اور اس سالی کے رشتے نے اتنے گھر برباد کرے ہیں جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہمارے گھروں کے اندر اس رشتے پر پابندیاں نہیں ہوتی، آپس میں خوب کھلم کھلا مذاق ہوتا ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو پہلے گزر چکا وہ ہو چکا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی پہلے جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا، لیکن اب سے جو ہے یہ جو 14 رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، 14 طرح کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ان عورتوں سے نکاح کرنا مرد کے لیے ناجائز اور حرام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چوتھا پارہ آج مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے کے اندر جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان